یہ چوڑیوں کے اسٹال لگتے ہیں، زیادہ تر بے حیائی کے لیے اسٹال لگاتے ہیں. ماں ساتھ میں ہے، باپ ساتھ میں ہے، شوہر ساتھ میں ہے، وہ چوڑیاں پہنا رہے ہیں جان بوجھ کر کم سائز والی، تاکہ حرام مزے لیتے رہیں اور ناپاک ہوتے رہیں اور ہماری بہو بیٹیاں ہنستی رہیں. اور ہم باپ ہیں، کاش کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو پکڑ کا کیا خطرہ ہے، اور تربیت کی پھر خدا نخواستہ اولاد ٹریک سے ہٹ گیا، اس میں ہمارا پھر کوئی واسطہ نہیں. لیکن ہم دعا کرتے رہیں گے، گلے لگاتے رہیں گے، بیانات میں لاتے رہیں گے، ہدیے تحفے بھی دیتے رہیں گے اپنے بیٹے کو، قطع تعلق نہیں کریں گے اس بیٹے سے. اس کی تفصیل ہے، اب موقع نہیں. چوڑیوں کے اسٹال، اور ہماری بیٹیاں وہاں جا کے کھڑی ہوئی ہیں، ہنس رہی ہیں دانت پاڑ کر، برقع نہیں ہے، اور ہے بھی تو کیا ہو گیا، اور وہ حرام مزے لے رہا ہے جان بوجھ کے. وہ بھی ہنس رہی ہیں کیونکہ حرام مزہ آ رہا ہے نا ہاتھ کو ٹچ ہونے میں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی نامحرم کو ٹچ تک نہیں کیا. ابھی میں انشاءاللہ حدیث پاک پڑھ کے بھی سناتا ہوں. جب میڈیا پر بکواس کرتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ عادت تھی، ابے جاہل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا وہ کرنا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا لگتا تھا اس لیے وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، تو تجھے برا نہیں لگتا. مثال بتا رہا ہوں، میں تو حدیث پاک کی بات کروں گا، عقلی بات نہیں کروں گا، لیکن عقلی بات یہاں کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو برا لگے تو کیا کھلا سانڈ ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما، پھر سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کی شفاعت کروں گا، پھر مکہ شریف جنت المعلا والوں کی شفاعت کروں گا، پھر طائف کی، پھر سارے دنیا کی. اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے میرے شہر کو بعد میں رکھا، اپنے شہر کو پہلے رکھا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا منع نہ فرمائیں، لیکن نہ بھی کریں، یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے. جاہلوں کو کیا پتا، پی ایچ ڈی کی ڈگری یہودی سے لے کر میڈیا پر آ کر بیٹھ گئے، اور جو وہ بولتا جائے کہ پردہ نہیں ہے تو پردہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیتیں، اس سے پوچھو نا یہ آیتیں ملے گا کون اس سے، اور کیوں ملے گا کسی سے؟ آئی ایم بزی. اور اگر مل بھی لیے، انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں پردے کے، تو کھلا سانڈ ہے، پردے کے خلاف بولتا ہے. کہ تم اس مقام پر نہیں ہو جس میں مقام پر ہوں، میں اس کو جتنا سمجھتا ہوں تو نہیں سمجھتا. کبھی نہیں مانیں گے. میں جا رہا تھا دبئی سے بیان کر کے ابو ظہبی جا رہا تھا، تو کئی کلومیٹر جب ہم آگے نکل گئے تو دائیں بائیں اتنے بڑے بڑے بلڈنگیں، اتنے ولاس اور لگ رہا تھا خالی ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک صاحب ہیں، ان کے یہ ولاس اور فلیٹ ہیں خالی ہیں. پھر اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آئے کہ بنا کر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کہا یہ صاحب میڈیا پر آتے ہیں، اب سمجھ لو یہ سب کیا ہے. ان کا کام ہوتا ہے شکوک پیدا کرنا، اور ان کو پتا ہے جو سن رہے ہیں ان کو دین کی سمجھ ہوتی تو گھر میں ٹی وی ہی نہیں ہوتا، اگر گھر میں دین کی سمجھ ہوتی کیبل ہی نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے کالج، اسکول، یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ اور اسکولوں میں دین نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے ان کا برین واش کر کے کھوپڑی میں بچپن سے ہی ڈال دو گے، پردہ کچھ نہیں ہوتا، ناؤ ناچو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. چوڑیوں کا عرض کر دیا میں نے. خواتین کے شوز کی دکان پر ہم اپنے بیٹیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ جاتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں پر، پیروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، جوتے پہنانے کے بہانے حرام مزے لے رہے ہیں. یہ جو توبہ کرتے ہیں نا، وہ جو اپنے باتیں بتاتے ہیں وہ پھر میں آگے کرتا ہوں، یہ کسی اخبار کی خبریں نہیں ہیں. اور آپ الحمدللہ حضرت کا یہ غلام، حضرت کے درگاہ بھنگی، سنی سنائی باتیں نہیں بتاتا. وہ جوتے پہنا رہے ہیں جان بوجھ کے چھوٹے، پھر ہنس رہے ہیں، پھر ہنس رہی ہے، اور ماں باپ جا کے ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو فون نمبر دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کے نمبر دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. کل ایک خاتون 6 بچوں کی ماں بھاگ گئی گھر چھوڑ کر، طلاق نہیں، خلا نہیں، موبائل. جب اس 4 بچوں کی ماں کے بھاگنے کی خبر میں نے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تھی تو حضرت میر صاحب رونے لگے. اب چشمہ اتار دیا، قلم رکھ لیا جو لکھ رہے تھے دین کی بات. فرمایا میں آج تک روتا ہوں، 2 مہینے کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں چھوڑ کر بھاگ گئی. موبائل، ننگی فلمیں، نامحرم مردوں کو دیکھنا، اللہ کا حکم ٹوٹنا، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیور، بہنوئی،
خالو پھپھا لڑتے ہیں کہ ہم کیسے نامحرم ہو گئے. جاؤ اوپر جا کے بات کر کے آؤ. وہ جانے کی گارنٹی ہے, واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے. شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم کیسے نامحرم ہو گئے. آپ آ کے پتا کرو کیسے نامحرم ہو گئے. یہاں کھڑے ہو کر بک بک کرنے سے تھوڑی کام چلے گا. اللہ سے کہو جس رب کا حکم ہے اس کے خلاف بول رہے ہو کہ ہم کیسے نامحرم ہو گئے. ارے انسان ہے, غلطیاں ہوئی, ہم بھی گناہ گار ہیں, اب تو سدھر جائیں. مرنے کے قریب پہنچ گئے. ماموزاد, تایازاد, خالوزاد, پھپھیزاد. پھر یہ فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیوی نامحرم سے بات کر رہی ہے, اور دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ دار سے بات کر رہی ہے, اور دیکھ رہے ہیں گھر میں گئے تو جناب نامحرم خاندان کے یا پڑوس کے یا دوست بیٹھے ہوئے بیوی کے پاس. لیکن کیونکہ میڈیا نے ایسا برین واش کیا کہ برائی نہیں لگتا, بلکہ جو اس کے خلاف بات کرے اور شریعت کا حکم اور قرآن پاک حدیث پاک سنائے تو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. جناب